السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کے سامنے ایک بار پھر قاری حنیف صاحب کا بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے ایک ظالم بادشاہ ایک دیندار عورت کا واقعہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو پورا سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی طرف۔ النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بن زبیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں، سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اس نے خندق آگ سے بھروا رکھی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی، ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سارے جہان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا؟ انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں۔ کہ پھر؟ انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی، ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے۔ یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے، کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں، کپڑوں سے ننگا، پیٹ سے بھوکا، کتاب اٹھائے پھرتا ہے، گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں، انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں۔ کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی؟ اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی، تیری تقدیر میں یہ در در کے دھکے لکھے ہوئے، اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں، جو انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑھتا ہے یوں ملے گا، یہ ہوگا، تعلیم اچھی پاس ہوگی، دوسرے ملک میں جاؤ گے، یہ ہوگا، وہ اس پر یقین ہے اور خدا کی ذات پر یقین نہیں۔ اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ، سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا، ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ چونچ سے پرچہ کھینچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں۔ اللہ الصمد، مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا، اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے، چڑیا کے پرچے پر تیرا یقین ہے، خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں۔ عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں،
ابھی تجھے سزا دی جائے گی، تجھے پتہ چل جائے گا۔ عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی۔ بڑے بڑے آ کر کے بولے، افسر بولے، وزیر بولے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگے گفتو اے زن پیش ہوئی سجدہ کن، ورنہ در آتش بسوزی بے سخن۔ دیکھ لے یہ تیرے سامنے آگ دہک رہی ہے، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں، تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا، یا تو سجدہ کر دے۔ مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دی مومنا، سجدہ آبت نہ کر دامو کنا۔ اس نے صفا انکار کر دیا، تم میرا سر اتار سکتے ہو، میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو، میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں۔ ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، گولوں میں پھینک دیا، شولوں میں پھینک دیا۔ عورت ذات ہے، ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے، آپ اس گلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے، ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے۔ اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی، اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ ماں کے دل میں انگڑائی آنے لگی، الہی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے، ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے، وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او میرے بندے، او میری ایک نیک مائی کے بچے، تو بولنا تو نہیں جانتا، پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو تو بول کیوں نہیں سکتا؟ جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے، اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندر ماں ڈر کے من ایجا خوشم، گھر سے دری صورت میانی آتشم۔ او میری اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مضطرب نہیں ہونا، ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے، ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب اور چمیلی کے پھول بچھے ہوئے ہوں۔ ایمان والوں کو آگ کچھ نہیں کہتی، بے شک سبحان اللہ۔ بچہ بھی بول پڑا، کیا شان ہے۔ نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا وہ گنچا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس۔ بے شک بہشت۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ معیار یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ اللہ۔ اب بتاؤ، قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا۔ اچھا، روح آج نکلے گی، اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ۔ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ بے شک۔ اور پھر جنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی، کیا لگا کہ جاؤ آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے۔ ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں،
جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی. وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا, انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی. اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا, دودھ بکا نہیں کرتا تھا. آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے. تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور چھوٹا ساتھ رکھا تھا, اٹھا کر چل یہاں سے, پھر کھانے لگ جاؤ, پھر چلو. ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے, کوئی کتا بلی تو دکھائی دیتا نہیں, کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنا ہوا ہے, اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں, نہیں دوں گا میں, دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی. اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں, ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں. اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو. نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے, جا کے بیٹھ گیا. کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ, دیکھو آج تمہارا ہاتھ ہے, آؤ آؤ, جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا, آؤ آؤ. جب قوم قرآن کی نہیں مانتی, جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی, پھر قوم کبوتروں کی طرح سے بہکانی پڑتی ہے. فرمایا اے میرے محبوب تو رات دن روتا ہے, امت امت امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے. جا میرے محبوب, میرا تجھ سے وعدہ, تیرا مجھ سے وعدہ, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرے محبوب مجھے تیری کالی کملی کی قسم, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جو تیرا ہے وہ میرا ہے, تیرا نہیں فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب, اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے. تیرے دامن سے کسی کا تو بن, کسی ولی کا بن, کسی نبی کا بن, کسی خدا کا بن, قرآن کا بن, کسی کا بھی نہیں بنتا. ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ساری زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو. آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے, ایک منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا, بالکل محتاج ہو گئے, معذور بن گئے. حکیم آئے, ڈاکٹر آئے, انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. مسئلے کی بات اور ہے. میں تجھے بتاؤں غلامی کسے کہتے ہیں. یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا. یہ انجمن غلامان مصطفیٰ, چل نام رکھ لیا, کاغذ چھاپ لے, کام بن گیا. انجمن غلامان رسول, میں یہ نہیں چاہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بڑھاؤ, مگر کر کے تو دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری, نے کہا یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے. خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے, یہ اندرا کا بھتیجا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. صدر کون ہے تمہارا؟ کہ یہ ہے. وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا. اب بتائیے کیسے کام چلے گا؟ اس کا نام غلامی ہے. تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام ہے. تیرے آس پاس سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈن شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے, پیروں کو مانتے ہیں ہم, سارے پیروں کو مانتے ہیں, صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈن شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے, گاڑی میں سو رہے تھے, یکدم چونک اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے؟ ان لوگوں نے کہا گولڑا. گولڑا نہ کہو, گولڑا شریف ہے. حضرت مدنی نے فرمایا نقشہ حیات میں موجود ہے, میں نے ابھی کتاب سنی.
فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب تک 24,000 مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا. سبحان اللہ. اس وقت تک روٹی کھاتا تھا. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے, اس میں لکھا ہے, توجہ کرنا, اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا. میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے. اللہ کے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. سوائے اللہ کے نام کے سوائے کون سے پیر کو ہم نے ماننا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے, جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, وہ بڑا پیر رہی تھی ساڈا, وہ منیا بھی ماننا بڑا مشکل ہے. شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی سب کے رحمۃ اللہ علیہ ہمارا پیر, ہمارا مرشد ہے, ہمارا بڑا ہے. ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی یہاں بیٹھ کر, نبی کی حدیث کی تعلیم دی, غزلیں نہیں گائی, ڈوڑے نہیں گائے, ہارمونیم نہیں بجائے, بہاء الحق نے ایک دن طبلہ نہیں کھڑکایا. سبحان اللہ. بے شک شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بھی طبلہ نہیں کھڑکایا. کیسے کھڑکاتا؟ یہ اللہ والے تھے, میراثی تھوڑے ہی تھے, اللہ والا. سبحان اللہ. یہ طبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں, یہ کوئی سرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے. اللہ. یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دور ہے نا, 15 ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر طبلے سرنگی کھڑانا اور کچھ نہیں. میں شرابی, میں شرابی, میں شرابی. وہ خبیث جب میرا پیلے بیٹھ کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے. آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا. ارے کیسے پسند کرے, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ ختم کر دیا, جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی. قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے للفقراء المہاجرین للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم, جنہوں نے رشتے ناطے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھاڑ رہی ہے. حضور کی نظر پڑی, فرمایا اے فاروق جانے دے, یہ تیرا ماموں معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آؤں سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے, اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. سبحان اللہ. یہ ماموں میرا اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ کا نہیں ہے تو میرا. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے والد جرہ مسلمان نہیں بنے. جنگ بدر آ گیا, جرہ نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا, آؤ میرے مقابلے کے لیے. ابو عبیدہ تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے. فرمایا دین ہے پہلے, ایمان پہلے ہے, مذہب پہلے ہے, نبی اور رسول کی ذات اللہ کی ذات پہلے ہے. یہ رشتے ناطے بات کی بات ہے. ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا باپ کی طرف. سبحان اللہ. دنیا حیران تھی کہ ایسے دیوانے, ایسے پروانے, ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی بھائی کا لحاظ ہے نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے. جرہ نے للکارا اور بھی تو آ سکتے تھے, دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے, مگر ابو عبیدہ نے مقابلہ کیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفتگو ہوئی. بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے. فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا, اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا. میں تیرے ٹکڑے کر دوں کیونکہ تم میرے نبی. ان کی یاری بھی, ان کی رشتہ داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھی. بے شک. آج ہم رشتہ داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں. کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے, انشاءاللہ ملتے ہی نہیں. اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے؟ سادگی کو بالکل چھوڑ دیا. امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں,
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں، حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں، دولت کے پجاری، پیسہ بنا، دولت بنا، جائز ناجائز طریقے سے جیسے بھی بنتا ہو بناؤ صحیح، اللہ حرام سے ملے حلال سے ملے، مل جائے بس ایک مرتبہ، پھر کیا کہنا۔ ایماندار کے ایماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گناہ کر لیں، کتنے جرم کر لیں، کتنے ہی عیب کرتے رہیں، دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، اپنے اوپر ہم نے کبھی نظر ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ میرا کیا حال ہے، اللہ تبلیغی جماعت کی کوشش سے دو انگریز مسلمان بن کر کراچی آئے رائمنڈ جانے کے لیے۔ جب وہ بازار میں آئے تو انہوں نے پانی پینے کے گھڑے رکھے ہوئے دیکھے اور گلاس کو تھی زنجیریں بندھی ہوئی، تو ایک کہنے لگا کہ بھائی اس گلاس کا کیا قصور ہے، اس کو ہتھکڑی کیوں لگی؟ اللہ اکبر، انگریز پوچھ رہا ہے مسلمانوں سے۔ ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں حاکم تائی کی قبر پہ لات مارنے والے، پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کا لہو پیے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو کہنے لگا اس گلاس نے کیا خطا کی، اس کو ہتھکڑی کیوں لگ گئی؟ انگریز پوچھ رہا ہے کہنے لگا جی نیک لوگوں کا ملک ہے، جو پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ گلاس بھی بغل میں دبا کے لے جاتا ہے۔ گلاس بھی ساتھ لے جاتا ہے، کتنی شرم۔ ان میں سے ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا کہ جو ملک جو قوم پانی پینے کا گلاس نہیں چھوڑتی وہ میرا ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ایک تو وہیں سے واپس ہو گیا۔ لاہور میں 150 روپے کا جوتا خریدا، نمازی تھا بیچارہ، مسجد میں جا کے آگے رکھ کے نماز پڑھنے لگ گیا، کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو 10-5 کا تو نہیں آتا؟ جوتا چور جو تھا اس کی بھی نظر تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے، تبلیغی بن گیا۔ کہنے لگا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی دیکھتے ہیں، اس غریب نے ذرا نیچی گردن کی، وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ جوتا اٹھا کر ہی لیں گے۔ آپ پکے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک کا ہمارا کون مقابلہ کرے گا بادشاہ؟ یہ ہے مسلمانوں کا ہر طرف ہمارا یہی حال ہے۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں تماشا، بازار میں چلے جاؤ وہاں تماشا۔ اب تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی، بازار میں ایک حصہ مرد آتے سودا لینے کے لیے، 3 حصے مومنات تشریف لاتی ہیں، اللہ تو آج کے 3 ٹائم کی بات حصے، یہی ہے لوگ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ مرد مر گئے، ڈوب گئے، گئے کہاں؟ ہم تو خدا کی قسم یہ دروازے ہیں نا ملتان کے 6 مہینے ہم تو اندر بازار میں جاتے نہیں، اور جب بھی گئے اسی وقت کندھا پلیت ہو کے آیا۔ اللہ کمال ہے، کھلا بندوں یوں پھرنا۔ نبیوں کی بیٹیوں کی یہ تعلیم نہیں، قرآن کی یہ تعلیم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور فرمان نہیں۔ آخر یہ لوگ آئے کہاں سے، یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کیا زندگی ہے یہ؟ اللہ ہمارے تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں، عبادت کا مشغلہ نہیں، کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے۔ خداوند کریم ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ کر اور صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کا غلام بنائے، نبی کے خاندان کا بھی تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ سنا۔ دوستو آپ کو بیان پسند آیا ہو تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔